ہم نے زیارتی مزامیر کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کا آج اختتام ہونے والا ہے۔ خدا کے فضل سے 14 مزامیر ہیں جن پر خدا کا کلام سیکھ چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کا جو آخری زبور ہے، مزمور ہے، یعنی زبور 134، اس پر خدا کا کلام سنیں گے۔ اور اس پر بھی لکھا ہوا ہے مالوت، یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ میرے عزیزو، اس زبور کی بابت خدا کے خادم مختلف آراء پیش کرتے ہیں۔ زبور 120 سے جب زیارتی مزامیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بلا شبہ زبور 134 کے ساتھ اس سلسلے کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے بام عروج کو پہنچتا ہے۔ وہ زائرین جو زبور 120 گاتے ہوئے خدا کی ہیکل کی طرف بڑھتے ہیں، زبور 134 وہ مقام ہے جب وہ سارے لوگ جو خدا کے گھر میں خدا کی عبادت کرنے کی غرض سے، عید منانے کی غرض سے مختلف ان مزامیر کو گاتے ہوئے آتے ہیں، تو 134 وہ مقام ہے جب سارے لوگ خدا کی حضوری میں جمع ہو جاتے ہیں اور سب مل کر خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خداوند کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ خدا کے گھر میں جمع ہونے کا مقصد ہی خدا کو مبارک کہنا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے، اس کی ستائش کرنا ہے اور اس کے نام کو مبارک کہنا ہے۔ یہ تو پہلی رائے یہ ہے کہ سارے لوگ جو 120 سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں، زبور 134 میں خدا کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں اور سب مل کر خدا کی پرستش، خدا کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرنے کے کام کو خدا کی ہیکل میں شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا اہم خیال جس کو زیادہ علماء حمایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ زبور پوری کلیسیا کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ اس کا تعلق در حقیقت صرف اور صرف خدا کے خادموں کے ساتھ ہے۔ اور خداوند کا ایک خادم جس کا نام چارلس اسپرجن ہے، وہ کہتا ہے در حقیقت یہ زبور خدا کے خادموں کے لیے برکت مانگنے کا زبور ہے۔ اس زبور میں چارلس اسپرجن کہتا ہے خدا کے خادموں کو مخاطب کیا گیا ہے، ان کو پہلے یہ کہا گیا کہ وہ خدا کو مبارک کہیں، اور یہاں ان کے لیے خدا کی برکت کو اگلی آیات میں مانگا گیا ہے۔ آئیے ابھی ہم اس زبور پر غور کریں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جہاں چارلس اسپرجن اس بات کا حامی ہے کہ یہ زبور خدا کے خادموں کو مخاطب کر کے لکھا گیا ہے، خدا کا خادم جان کیلون بھی اس بات کی حمایت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس زبور کے مخاطبین جو ہیں وہ در حقیقت کاہن ہیں، لاوی ہیں۔ جس طرح اسپرجن اور کیلون خدا کے خادم کہتے ہیں کہ یہ زبور کاہنوں کو مخاطب کر کے لکھا گیا ہے، اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کیونکہ پہلی آیت میں کہا گیا ہے اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو۔ بہت ساری انگریزی تراجم میں جہاں پر بندوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں پر سرونٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خدا کے خادموں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے بہت سارے خدا کے خادم جو ہیں وہ اس بات کی رائے دیتے ہیں یہ زبور کلی طور پر خدا کے خادموں کو مخاطب کر کے لکھا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ خداوند کو مبارک کہیں۔ اور اس بات کا
सबूत इस बात से भी मिलता है क्योंकि इस ज़बूर की पहली आयत के दूसरे हिस्से में लिखा गया है, तुम जो रात को खुदा के घर में खड़े रहते हो, मक़दस की तरफ हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। वो कौन लोग थे जो रात दिन खुदा की हजूरी में रहते थे? इबादत गुजार लोग साल में 3 मरतबा इबादत करने के लिए हैकल आते थे, कुछ वक्त खुदा की हजूरी में गुजारते थे और इसके बाद अपना वक्त गुजारने के बाद वो अपने घरों को बाखैरियत लौट जाया करते थे। जो मुस्तकिल तौर पर वहां पर क़याम पजीर थे, जो रात दिन वहां पर खड़े रहते थे, वो खुदा के काहिन थे, वो लावी थे जो बखूर जलाने की खिदमत करते थे और हैकल की दीगर जिम्मेदारियों को अंजाम देते थे, हैकल के कामों को सरंजाम दिया करते थे। ये कोई और नहीं थे बल्कि कौन थे? खुदा के काहिन और लावी, खुदा के खादम थे। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है, खुदा के बंदोए, खुदा के खादमों, सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मक़दस की तरफ हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। मेरे अज़ीज़ों, दरअसल पहली और दूसरी आयत जो है, ये खादमों की जिम्मेदारी जो है, बुनियादी जिम्मेदारी है, उसकी तरफ ये आयत जो है वो तवज्जो दिलाती हैं। खुदा के खादमों की बुनियादी जिम्मेदारी, खुदा के घर में होने का जो उनका मकसद है, वो खुदा को मुबारक कहना है। इससे कबल कि वो कलीसिया की बरकत के लिए दुआ करें, कलीसिया के लिए कलाम तैयार करें, लेकिन दर हकीकत उनका बुलावा जो है, उनकी जो पहली तरजीह है, वो खुदा को मुबारक कहना है। मेरे अजीजों, इस ज़बूर में ज़बूर नवीस कहता है, खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तमाम खुदा के खादमों की अवलीन तरजीह और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा को मुबारक कहना है। पादरी ज़िशान की जिम्मेदारी खुदा को मुबारक कहना है, एल्डर साहबान की जिम्मेदारी खुदा को मुबारक कहना है, डीकनों की जिम्मेदारी खुदा को मुबारक कहना है, क्वायर की जिम्मेदारी खुदा को मुबारक कहना है। वो जो हदिया लेने वाली टीम है, या बहनों के ग्रुप की सूरत में टीम है, या संडे स्कूल की टीम की सूरत में जो लोग खिदमत के काम को सरंजाम देते हैं, हम सब की अवलीन जिम्मेदारी क्या है? खुदा को मुबारक कहना। ज़बूर नवीस क्या कहता है? मैं तेनों ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा। काहिनों की अवलीन जिम्मेदारी खुदावंद को मुबारक कहना था, बावजूद कि ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ज़बूर नवीस उनको फिर से याद दिलाता है, तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मक़दस की तरफ हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। 2 दफा उनको कहा गया है, खुदावंद को मुबारक कहो, खुदावंद को मुबारक कहो। क्यों 2 दफा ये बात कही गई है? कभी कभार इंसान सोच सकता है कि चूंकि मैं काहिन हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को जो मुझे सौंपी गई है, मैं उसके लिए तैनात हूं, पूरा कर रहा हूं। और बहुत दफा ऐसे हो जाता है कि बहुत दफा खुदा के खादम भी जब खुदा के खादम बन जाते हैं तो वो खिदमत को प्रोफेशनल तौर पर ले लेते हैं, कि जिस तरह आम दुनिया के पेशाजात हैं और मुख्तलिफ वो पेशे होते हैं, शोबे होते हैं, और मुख्तलिफ शोबाजात में लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देते हैं, वो भी एक शोबे की तरह लेते हैं। लेकिन खुदा को मुबारक कहने की जो असल जिम्मेदारी होती है, उससे वो क्या हो जाते हैं? गाफिल हो जाते हैं। हमारा काम, काहिनों का काम जो है वो महज खुदा के घर में खड़े रहना ही नहीं है, बल्कि उनका काम क्या है? खुदावंद को मुबारक कहना। उनका काम महज ये नहीं है कि जो जिम्मेदारियां बस मिल गई हैं उसको अंजाम दें,
بلکہ ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ خدا ان کو مبارک کہنا۔ اور کس طرح سے اب ان کو خدا ان کو مبارک کہنا ہے؟ دوسری آیت میں لکھا ہے مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے ہاتھ خدا کی ہیکل کی طرف اٹھا کر خدا ان کو کیا کہو؟ مبارک کہنا ہے پہلی بات۔ اور کس طرح سے مبارک کہنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر، اپنے ہاتھ اٹھا کر۔ گیت بھی ہے بڑا پیارا، پرانے عہد نامے میں بہت دفعہ ایماندار لوگ جب بھی خداوند کی حضوری میں جاتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند سے دعا کرتے تھے۔ سلیمان نے بھی دعا کی کہ جو کوئی خدا اس مقدس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، بہت دفعہ انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، چونکہ میں فزیکلی خدا کے گھر میں آ گیا ہوں، میں نے فزیکلی اپنے گھٹنے خدا کی حضوری میں ٹیک دیے ہیں، میں نے فزیکلی اپنے ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیے ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں نے پوری کر دیا ہے، اب خدا کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم کھڑے بھی رہیں ساری رات، اگر ہمارے ہاتھ مقدس کی طرف اٹھے بھی رہیں، لیکن اگر کسی انسان کا دل خدا کے حضور جھکا نہ ہو، اگر دل کسی کا خدا کے حضور دعا کے لیے اٹھا نہ ہو، تو کیا خداوند ایسی عبادت کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں بلا شبہ مقدس کی طرف ہاتھ اٹھانا ہے۔ مجھے یاد ہے پادری ہزقیل سروش صاحب کے چرچ کی مخصوصیت ہو رہی تھی، ڈاکٹر آرتھر جیمز صاحب کا پیغام تھا گجران والا تھیولوجیکل سیمنری سے، میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ وہاں پر بہت سارے لاہور کے نامور خادم وہاں پر موجود تھے، پادری ڈینیل بخش اس وقت حیات تھے، الیگزینڈر سشیل صاحب وہاں پر موجود تھے، ٹیمی ناصر حیات تھے، بہت سارے لوگ۔ الیگزینڈر سشیل صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم سب دعا کریں گے، اور بائبل مقدس کا جو طریقہ ہے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر ہم دعا کریں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے گویا مجبور کیا سب کو کہ یہی طریقہ ہے دعا کرنے کا، اس لیے سب ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر خدا ان کے حضور دعا کریں۔ انہوں نے دعا کا اختتام کیا، پادری ہزقیل سروش صاحب کھڑے ہوئے۔ میں نے اس بات کا شخصی مشاہدہ کیا ہے، میں کسی کی بات نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جو بھی یہاں پر آیا ہے اسے جس طرح سے خدا کی حضوری میں دعا کرنے کا دل چاہتا ہے وہ اس طرح سے دعا کرے، کیونکہ جہاں خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے، جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، آپ کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہتے ہیں کھڑے ہو کر دعا کریں، آپ گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا چاہتے ہیں آپ گھٹنے ٹیک کر دعا کریں۔ لیکن میرے عزیزو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے گھٹنے ٹیک لیے ہیں، میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، میں چرچ آ گیا ہوں، اب میری دعا قبول ہوگی۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دل، ہماری آنکھیں بھی اٹھی ہوں خداوند کی حضوری کے لیے۔ ہمارے دل جس طرح ہمارے گھٹنے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہمارے دل بھی خدا کی حضوری میں سجدے میں گئے ہوں، اور پھر ہم خداوند کو مبارک کہیں تو خداوند پھر ہماری دعا کو سنے گا اور پھر ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ان پہلی 2 آیات میں زبور نویس جو ہے وہ کاہنوں کو مخاطب کر کے انہیں یاد دلاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، خداوند کو مبارک کہنا۔ انہیں یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے خدا کو کس طرح سے مبارک کہنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مقدس کی طرف، ہیکل کی طرف ہاتھ اٹھا کر انہوں نے کیا کرنا ہے، خداوند کو مبارک کہنا ہے۔ یعنی انہیں اپنے اس شعبے کو، انہیں اپنی اس بلاہٹ کو جس کے لیے وہ کال کیے گئے ہیں اس کو محض ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں لینا، بلکہ روحانی طور پر اپنے دلوں کو اٹھا کر خداوند کو کیا کہنا ہے، مبارک کہنا ہے۔ اور اس آیت کا اطلاق
जिस तरह मैंने पहले कहा, ना सिर्फ महज काहिनों पर होता है, इसका इतलाक मुझ पर और आप पर भी होता है, क्योंकि नए अहदनामे के मुताबिक हम क्या हैं? शाही काहिनों का फिरका है। बरगुज़ीदा कौम, खुदा की खास मलकियत और उम्मत है, शाही काहिनों का फिरका है। हमारी भी ये जिम्मेदारी क्या है? जिस तरह खुदावंद का बंदा कहता है, खुदावंद के बंदों और सब खुदावंद को मुबारक कहो, सिर्फ पादरी साहब ही की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जब हम चर्च आ जाते हैं, मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी क्या है? खुदावंद को मुबारक कहें। हमने खुदा के हुजूर जब आ जाते हैं, खुदा के हुजूर एक तरह से खड़े होते हैं, हमने खुदा के मक़दस की तरफ, उसका मक़दस कहाँ पर है? आसमान पर है। हम क्या कहते हैं? हमारे बाप तू जो आसमान है। खुदा का मक़दस, खुदा की हजूरी जो है वो आसमान पर है। हमने अपने हाथों को, हमने अपनी आंखों को, हमने अपने दिलों को उसकी तरफ उठा कर क्या करनी है? अपनी दुआओं, इल्तिजाओं को खुदावंद के सामने रखते हुए खुदावंद को क्या कहना है? मुबारक कहना है। इसमें कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ क्या कहा गया है? खुदावंद को मुबारक कहो। कितनी दफा जब भी हम खुदावंद के हुजूर आते हैं, हमारी दरखास्तों की फरिस्त, एक लंबी फरिस्त हमारे पास खुदा के सामने रखने के लिए होती है। काश कभी हम बगैर फरिस्त के सिर्फ खुदा को मुबारक कहने के लिए खुदा की हजूरी में आए। पहली दो आयात में काहिनों को बिलखुसूस और बिलामूम पूरी कलीसिया को, खुदा के लोगों को कहा गया है कि वो खुदावंद को क्या कहें? मुबारक कहें। क्या आप खुदावंद को मुबारक कहने के लिए चर्च आते हैं, या खुदा की हजूरी में आने का आपका मकसद मोतमा नजर कुछ और होता है? खुदावंद के घर में आने का जो मकसद है, बहुत दफा ये कहा जाता है कितने लोग आज बरकत लेने के लिए आए, तो सारे हम क्या कहते हैं? जी हम सब खुदावंद के घर में बरकत लेने के लिए आए हैं। दर हकीकत प्राइमरी तौर पर जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो हम खुदावंद को मुबारक कहने के लिए आते हैं। हम बुनियादी तौर पर खुदा की तारीफ, उसकी सताइश, उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करने के लिए आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम बरकत लेने के लिए नहीं आते, वो भी हिस्सा है उसका, लेकिन हमारी तरजीह क्या होनी चाहिए और बुनियादी तौर पर हम किस लिए खुदा के हुजूर आते हैं? खुदा को मुबारक कहने के लिए आते हैं। आइए इस ज़बूर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ें, और वो है तीसरी आयत। खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। मेरे अज़ीज़ों, याद कीजिए, ज़ियारती मज़ामीर का जब सिलसिला शुरू होता है तो ज़बूर 121 में भी कुछ ज़मीन और आसमान की बात की गई है। वैसा ही मिजाज लग रहा है ज़ियारती मज़ामीर के आगाज़ में और ज़ियारती मज़ामीर के इख्तिताम में। मेरी मदद तो रब आप भी आया जिसने धरती आकाश बनाया। मेरी कुमक कहां से आएगी जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। और ज़बूर 134 में भी वो सिलसिला जो ज़ियारती मज़ामीर के आगाज़ में खुदा के खालक और मालिक होने की बात की गई है, वही ज़ियारती मज़ामीर के आखिरी मज़मूर में नज़र आता है। और ज़बूर 19 क्या कहता है? खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सयोन में से तुझे बरकत बख्शे। खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सयून में से तुझको बरकत बख्शे। चंद हकीकतें हैं जो इस आयत से हम सीख सकते हैं। पहली बात जो काहिनों के हवाले से करना चाहता हूं, वो जो खुदा के हुजूर खड़े रहते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, अब चूंकि वो खुदा को मुबारक कहते हैं, अब उनके लिए दुआ की गई है कि खुदावंद उनको भी बरकत दे, खुदावंद उनको भी बरकत दे, क्योंकि वो खुदावंद की खिदमत करते हैं। कलाम में लिखा है जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है।
اور زبور نویس کیا کہتا ہے؟ خداوند جس نے آسمان و زمین کو بنایا سیون میں سے تجھے برکت دے، تم جو رات دن خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہو، اے خدا کے بندو تم جو خداوند کو مبارک کہتے ہو، خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے سیون میں سے تم کو برکت بخشے۔ زبور نویس کیا کر رہا ہے؟ خدا کے کاہنوں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے برکت کی دعا کر رہا ہے۔ چارلس اسپرجن بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمارا بلاوا بطور کلیسیا صرف اپنی برکتوں کے لیے دعا کرنے کا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے خادموں کے لیے بھی برکت کی دعا کریں۔ اور جب خداوند کے خادموں پر خدا کی برکت ہوگی تو وہ برکت واپس جو ہے وہ کلیسیا کو ٹرانسفر کریں گے، اور عبادت کے اختتام پر کیا ہوتا ہے؟ خادم برکت دے کر رخصت کرتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور خدا پاک روح کی رفاقت و شراکت یہ کیا ہے؟ خدا کی برکت ہے جو وہ دے کر کلیسیا کو کیا کرتے ہیں؟ رخصت کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ جو برکتیں ہم مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، لیکن بہت دفعہ ہم خدا کے خادموں کے لیے برکت کے پہلو کو کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں۔ اس زبور میں زبور نویس پہلے ان کو کہتا ہے تم خدا کو مبارک کہو، اور دوسرے حصے میں تیسری آیت میں اب کہتا ہے کہ خداوند آسمان اور زمین کا خالق و مالک تمہیں سیون سے برکت بخشے، تمہیں سیون سے برکت بخشے۔ یعنی وہ خدا کے خادموں کے لیے برکت مانگ رہا ہے، اور ہم نے بھی برکت مانگنی ہے، اور کس سے مانگنی ہے؟ خداوند خالق سے برکت مانگنی، خداوند سے برکت مانگنی ہے۔ اور برکت کی جگہ بھی جو ہے یہاں پر بیان کی گئی ہے، سیون، سیون یروشلیم۔ اور میرے عزیزو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلیم کو خداوند کے پاس سے آسمان سے نیچے اترتے دیکھا۔ یعنی خداوند کہاں پر موجود ہے؟ سیون میں۔ ایک سیون وہ ہے جو ملک فلسطین یا اسرائیل کی لوکیشن میں ہے، جہاں پر اسرائیل کا ملک موجود ہے، یروشلیم ہے، لیکن حقیقی اور روحانی سیون اور یروشلیم جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ جب یسوع کی آمد ثانی ہوگی وہ سیون نیچے اترے گا، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کرے گا، اور رات دن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کرے گا اور ان کو کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے گا، سیون میں سے برکت دے گا۔ جہاں پر خداوند ہے، کہاں پر ہے؟ سیون میں ہے، وہاں پر برکت ہے۔ سیون خدا کی حضوری کا مقام ہے۔ جب خدا کا خیمہ سیون کی صورت میں زمین پر ہوگا، آسمان سے نیچے اتر آئے گا، خدا کے لوگ سیون میں ہوں گے، خداوند سیون میں ہوگا، خدا اور اس کے لوگ اس کے ساتھ رہیں گے، برکت ہی برکت ہوگی۔ پہلی آیات میں ان کو خدا کو مبارک کہنے کی دعوت دی گئی ہے، کال کی گئی ہے۔ تیسری آیت میں اب ان کی برکت مانگی گئی ہے کیونکہ وہ خدا کی خدمت کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس زبور کا اطلاق نہ صرف کاہنوں اور لاویوں پر ہوتا ہے، بلکہ پہلی اور دوسری آیات کا اطلاق نہ صرف کاہنوں لاویوں پر ہوتا ہے، خادموں پر ہوتا ہے، کلیسیا پر بھی ہوتا ہے۔ ان کا کام بھی خدا کو مبارک کہنا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر، گھٹنے ٹیک کر، اپنے دلوں کو، اپنی آنکھوں کو خدا کی طرف اٹھا کر انہیں دعا کرنی، اپنی التجاؤں کو خدا کے سامنے رکھنا، خدا ان کو مبارک کہنا ہے۔ جب ہم اپنا پارٹ ادا کر دیں گے تو پھر خداوند بھی ہمیں سیون سے کیا بخشے گا؟ برکت بخشے گا۔ میں نے کہا تھا یہ سوال کیا جاتا ہے کتنے لوگ برکت لینے کے لیے آئے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں ہم برکت لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن برکت سے پہلے ایک کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کو مبارک کہنا ہے۔ جب ہم اپنا حصہ بطور عبادت ادا کر دیں گے پھر خدا کا کام ہے کہ وہ ہمیں برکت دے
یا نہ دے، یا کب اس نے دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے، یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزو، آج میں یہی خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم سب خداوند کے بندے ہیں۔ جتنے لوگوں نے خداوند کو قبول کیا وہ خدا کے بندے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ہم سب نے خداوند کے حضور جو ہے وہ اس کو مبارک کہنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، دلوں کو اٹھا کر، جس طریقے سے بھی ہم خدا کے حضور آ سکتے ہیں آنا ہے، اس کو مبارک کہنا ہے۔ اور جب ہم اپنا حصہ ادا کر دیں گے تو خداوند ہمیں بھی برکت دے گا، سیون سے برکت دے گا، خالق و مالک ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا، آسمان اور زمین کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا میرے عزیزو۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنا حصہ اس کو مبارک کہنے کا ادا کریں گے۔ خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے برکت دے۔